بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت ایک منادی ندا دے گا، اے اہل قیامت اپنی آنکھوں کو بند کر لو، کیونکہ اب یہاں سے فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے۔ ایک اور جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جب بھی جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ سلام اللہ علیہا سے اس خوشبو کو سونگتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی ہستی کا ذکر کریں گے جن کا شمار دنیا کی افضل ترین عورتوں میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو مکہ میں ہر طرح سے تنگ کیا جانے لگا۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگے۔ ایک دن مکہ کے کافر سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو اپنی شادی میں بلائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے پاس ویسے ہی پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں تو وہی پہن کر آئیں گی اور ہم اپنے آپ کو دنیاوی دولت سے آراستہ کریں گے اور پھر کہیں گے کہ دیکھو یہ ہے نبی کی بیٹی، اس کا بابا گلی گلی نبوت کا دعویٰ کرتا پھرتا ہے اور اس کی بیٹی کے پاس پہننے کے لیے کوئی اچھے کپڑے تک بھی نہیں ہیں، پھر خوب مذاق اڑائیں گے۔ بس اسی ارادے کے ساتھ جب وہ کفار کی عورتیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آئیں اور کہا کہ ہم یہ چاہتی ہیں کہ کل جو ہمارے گھر میں شادی ہے اس میں آپ بھی تشریف لائیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ میں کوئی بھی کام اپنے بابا جان سے پوچھے بغیر نہیں کرتی، اس لیے میں اپنے والد سے اجازت مانگوں گی، اگر انہوں نے اجازت دی تو ضرور آؤں گی۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر آئے، جناب سیدہ نے دستے ادب کو جوڑ کر عرض کیا، اے میرے بابا، محلے کی عورتیں آئی تھی اور کہنے لگی کہ کل ہمارے گھر میں شادی ہے، اس میں آپ کی شرکت کرنا ضروری ہے، لیکن ان کے چہرے پر منافقت عیاں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی تم ضرور جانا، اگر نہیں جاؤ گی تو پھر یہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور یہ خود ہی ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، بابا میں جاؤں تو صحیح، لیکن میرے پاس تو صرف ایک ہی جوڑا ہے جس پر کافی جگہوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں، وہ سب لوگ آپ کا اور میرا مذاق اڑائیں گے۔ بس اتنا کہنا تھا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے جنتی لباس لے کر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو یہ لباس عنایت کریں اور کہیں کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے وہ لباس اپنی آنکھوں پر رکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور ایک لمحے کے لیے رکی اور عرض کیا، بابا یہ اتنا اچھا لباس میں کل پہن کے جاؤں گی تو ایسا نہ ہو کہ اس لباس کی چمک دمک سے دوسری عورتوں میں احساس کمتری آ جائے۔ میں لباس پہنتی ہوں لیکن اس کے اوپر جو لباس میں ہمیشہ پہنتی ہوں جس پر پیوند لگے ہوئے ہیں وہ پہن لوں گی۔ اگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا تو پھر میں انہیں جنتی لباس دکھاؤں گی۔ بس رات گزری اور دوسرا دن ہوا، وہ سب عورتیں انتظار کرنے لگی کہ کب نبی کی بیٹی آئیں اور ہم اس کا مذاق اڑائیں، نعوذ باللہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گئیں، جیسے ہی شادی میں داخل ہوئیں وہ سب زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگیں، دیکھو رسول کا خاندان آیا ہے جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں، ان کے بابا اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور ان کی بیٹی کا لباس تو دیکھو۔ سب جب مذاق اڑانے لگے تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنا وہ جنتی لباس جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا تھا وہ پہن لیا۔ تو بس اس لباس کا نور اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا نور جب ان عورتوں نے دیکھا تو دنگ رہ گئیں، سب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ انہوں نے آج سے پہلے نہ اتنا اچھا لباس دیکھا تھا۔ یہ بات پورے مکہ میں مشہور ہو گئی کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس دنیا کا انوکھا اور بے بہا قیمتی لباس ہے۔ دوستو اس طرح اللہ نے کافروں کی چال کافروں پر ہی الٹ دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی آل پاک سے سچی و پکی محبت عطا فرمائے۔